بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ اجازت ملنے کے بعد یوکرین کا روس پر امریکی میزائلوں سے حملہ۔ امریکی اجازت کے بعد یوکرین نے روس پر حملے میں امریکی میزائلوں کا استعمال شروع کر دیا۔ روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین نے کل صبح روس کے علاقے بریانسک میں امریکی میزائلوں سے حملہ کیا۔ یوکرین نے فوجی تنصیب پر 6 بیلسٹک میزائل داغے۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق بریانسک پر حملے میں امریکی ساختہ میزائلوں کا استعمال کیا گیا۔ روسی فضائی دفاعی نظام سے 5 میزائل مار گرائے گئے۔ چھٹے میزائل کو نقصان پہنچا، جس کا ملبہ فوجی تنصیب کے احاطے میں گرنے سے آگ بھڑک اٹھی، جس پر قابو پا لیا گیا۔ میزائل حملوں سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ روز یوکرین کو روس پر حملوں کے لیے امریکی لانگ رینج میزائلوں کے استعمال کی اجازت دی تھی۔ یوکرین کو روس کے اندر حملے کی امریکی اجازت کے بعد روس نے نیوکلیئر ڈاکٹرائن تبدیل کر دیا۔ نئی جوہری ڈاکٹرائن کے تحت کسی بھی غیر جوہری ملک کا روس پر حملہ اگر کسی جوہری طاقت کی حمایت سے ہوا تو وہ دونوں ممالک کا روس پر مشترکہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ روس کی جوہری ڈاکٹرائن میں کہا گیا ہے کہ روس یا اس کے اتحادی بیلاروس پر اگر روایتی ہتھیاروں سے ایسا حملہ کیا گیا تو جو اس کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے کسی بڑے خطرے کا سبب بنے تو اس صورت میں روس جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ روس کی نئی جوہری ڈاکٹرائن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی فوجی اتحاد یا بلاک کے رکن کی جانب سے روس پر جارحیت پورے اتحاد کی جارحیت تصور کی جائے گی۔ حزب اللہ کا لبنان پر حملوں کا بھرپور جواب۔ شمالی اسرائیل میں 100 راکٹ داغ دیے۔ راکٹ تل ابیب میں شاپنگ سینٹر پر لگے حملوں کے بعد شمالی اسرائیل میں کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ حملوں میں ایک خاتون ہلاک جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے 40 راکٹ مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اسرائیلی جارحیت خطے کو وسیع جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے، سعودی وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ دنیا کو مزید کشیدگی، فوجی تنازعات اور انسانی بحرانوں کا سامنا ہے۔ یہ چیز ترقی کے اہداف کو یقینی بنانے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ انہوں نے باور کروایا کہ موت اور تباہی کے ملبے پر ترقی اور خوشحالی کی تعمیر ممکن نہیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے اپنے خطاب میں زور دیا کہ غزہ اور لبنان میں جاری اسرائیلی جارحیت نے انسانی مصائب کے غیر معمولی شکل کو جنم دیا ہے۔ یہ جارحیت خطے کو وسیع جنگ کے کنارے پر لے جا رہی ہے اور قانون اور بین الاقوامی اداروں کا اعتبار تباہ کر رہی ہے۔ اسرائیل ایک سال تک غزہ سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ایسا لگتا ہے اسرائیل اگلے سال کے اختتام سے پہلے غزہ کی پٹی سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کو شمالی، جنوبی اور وسطی حصوں کے درمیان منقطع علاقوں میں تبدیل کر دیا۔ اسرائیلی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ بات اسرائیلی فوج کی جانب سے متاثرہ سیکٹر میں کی گئی کارروائیوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلی فوج نے تباہ شدہ علاقوں کو ڈیمز اور چوڑی سڑکوں سے الگ کر دیا ہے۔ اسی طرح فوجیوں کی پوزیشنوں کے اندر پانی، سیوریج اور بجلی کے نیٹ ورک بنا لیے ہیں۔ یہ مناظر شمال، جنوب اور مرکز میں نیٹساریم کوریڈور اور دیگر مقامات پر نظر آ رہے ہیں۔ روس نے شمالی کوریا والوں کو تعینات کر کے یوکرین تنازع بڑھایا۔ امریکہ نے بڑا الزام عائد کر دیا۔ امریکہ نے پیر کے روز کہا ہے کہ یہ روس ہی ہے جو شمالی کوریا کے فوجیوں کو تعینات کر کے یوکرین میں تنازع کی شدت بڑھا رہا ہے۔ اس سے پہلے کرملن نے خبردار کیا تھا کہ کیف کی افواج کو امریکی ساختہ ہتھیاروں کے ساتھ روس کے اندرونی علاقوں تک حملہ کرنے کی اجازت دے کر واشنگٹن نے جنگ میں اپنی شمولیت میں اضافہ کیا۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک بریفنگ میں اس بات کی تصدیق سے انکار کر دیا کہ صدر جو بائیڈن کی سبکدوش ہونے والی انتظامیہ نے حملوں کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کا اعتراف۔ خطے میں ایٹمی جنگ کا خطرہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے تقریباً
ایک ماہ بعد دعویٰ کیا ہے کہ اکتوبر میں ایران پر کیے گئے اسرائیلی حملے میں ایرانی جوہری پروگرام کے ساتھ جڑے کئی اجزاء کو نشانہ بنایا تھا۔ اس حملے میں ایران کے میزائل سازی کے شعبے کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ عرب ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کے حوالے سے یہ انکشاف کیا گیا کہ یہ بات کوئی راز نہیں ہے۔ وہ ایران پر حملے کے سلسلے میں اسرائیلی پارلیمنٹ میں تقریر کر رہے تھے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ان کے جوہری پروگرام کے ایک خاص جز کو اسرائیلی فوج نے نشانہ بنایا تھا۔ اس موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی حملے کے باوجود ایران کے جوہری ہتھیار بنانے کے راستے کو روکا نہیں جا سکتا۔ ایران کا ایک بار پھر اسرائیل سے جوہری تنصیبات پر حملوں کا بدلہ لینے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کے اقرار کے بعد ایران کا بھی اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کا اعلان۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے اپنے مفادات اور پرامن جوہری صنعت کے دفاع کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے تہران سے ایک پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ قرارداد 533 جوہری تنصیبات کے خلاف کسی بھی دھمکی یا طاقت کے استعمال کی ممانعت کرتی ہے۔ سوڈان میں فائر بندی کی قرارداد کے خلاف روس کی جانب سے ویٹو کا استعمال۔ روس نے پیر کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ اس قرارداد میں سوڈان میں لڑائی کی کارروائیوں کو فوری طور پر روک دینے اور شہریوں کو اس تنازع سے محفوظ رکھنے پر زور دیا گیا تھا۔ اپریل 2023 سے جاری صورتحال ملک کو تباہی سے دوچار کر رہی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر لنڈا تھامس کا کہنا تھا کہ روس اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ افریقیوں کی حمایت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ قطر میں دفتر کی بندش کے لیے کسی نے دباؤ نہیں ڈالا۔ حماس دوحہ حکومت قطر میں حماس تنظیم کا دفتر بند کرنے کے امکان سے متعلق زیر گردش تمام خبروں کی تردید کر چکی ہے۔ اس حوالے سے اب حماس کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ پیر کے روز حماس کے ذرائع نے باور کروایا کہ اس کے دفتر کے ترکیہ منتقل ہونے کی بات درست نہیں ہے۔ واشنگٹن نے انقرہ کو حماس کے ساتھ کام جاری رکھنے سے خبردار کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے باور کروایا کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی ریاست کو حماس تنظیم کے ذمہ داران کا استقبال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ موقف ان اخباری رپورٹوں کے بعد سامنے آیا جن میں کہا جا رہا تھا کہ حماس کی قیادت کا کچھ حصہ دوحہ سے کوچ کر کے ترکیہ جا چکا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک سوال کے جواب میں واضح کیا ہے کہ ہمیں کچھ روز پہلے یہ معلومات ملی تھی کہ وہ ترکی منتقل ہو گئے ہیں۔ G20 ممالک بھی غزہ و لبنان جنگ بندی کے لیے میدان میں آ گئے۔ گروپ 20 کے رہنماؤں نے جاری کردہ مشترکہ بیان میں مطالبہ کیا ہے کہ غزہ اور لبنان میں ایک جامع جنگ بندی کی جائے۔ گروپ 20 کا اہم اجلاس برازیل میں منعقد ہوا۔ ذرائع کے مطابق برازیل میں منعقدہ اجلاس میں شریک رہنماؤں نے یہ مطالبہ اجلاس کے اختتام پر کیا ہے۔ اس سلسلے میں مشترکہ طور پر بیان جاری کیا گیا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان رہا۔ برطانوی خام تیل ویرینٹ آئل کی قیمتیں فروخت $73 فی بیرل کی سطح سے تجاوز کر گئی۔ امریکی خام تیل WTI کی فی بیرل قیمت $69 کے قریب رہی۔ عالمی سطح پر گیس کی قیمت میں بھی 4% اضافہ ہوا۔ گیس $2.37 فی MMBTU فروخت ہو رہی ہے۔ آئیڈیاز 2024 پاکستان کا تیار کردہ جدید لڑاکا ڈرون متعارف۔ عالمی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 میں پاکستان کا تیار کردہ جدید لڑاکا ڈرون شاہپر 3 متعارف کروایا جا رہا ہے۔ جدید لڑاکا ڈرون شاہپر 3 اہم حربی خصوصیات اور ہتھیاروں سے لیس ہے۔ درمیانی پرواز کے ساتھ جدید ہتھیاروں اور نظام سے لیس یہ ڈرون 30 گھنٹے تک طویل فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
24 نومبر کا احتجاج، وزارت داخلہ کا سخت ترین اقدامات کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ نے 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کے اعلان پر سخت ترین اقدامات کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام آباد میں ڈپٹی کمشنر نے احتجاج کے پیش نظر 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے متعلقہ سیکیورٹی اداروں کو تیاری کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق شرپسندی اور ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں ڈینگی سے اموات، پاکستان نے مدد کی پیشکش کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ بنگلہ دیش میں ڈینگی پھیلنے کی وجہ سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں بنگلہ دیش میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم ہر طرح سے مدد کے لیے تیار ہیں۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش میں مئی سے ستمبر تک ڈینگی کے کیسز میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بننے والوں کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بننے والوں کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ جو کوئی بھی ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا، اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، کوئی یونیفارم میں ہے اور کوئی یونیفارم کے بغیر۔ ہم سب نے مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم بلائنڈ T20 ورلڈ کپ سے دستبردار، بھارتی میڈیا کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو ایونٹ میں شرکت کے لیے NOC نہ ملا۔ بھارتی حکومت نے بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو پاکستان جانے سے روک دیا۔ یاد رہے، بلائنڈ کرکٹ T20 ورلڈ کپ 23 نومبر سے پاکستان میں شروع ہونا ہے۔ پاکستان افتتاحی میچ 23 نومبر کو جنوبی افریقہ کے خلاف لاہور میں کھیلے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔